محترم ناظرین و سامعین اکرام، میرے پیارے معزز بھائیوں ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ہر لمحہ یہ موقع دیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی گناہوں پر ندامت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں۔ تو دوستو، میرے پیارے سامعین، آج کا ویڈیو رمضان المبارک کی آمد کا خیمہ ہے۔ کسی بھی دن یہ عظیم جلیل القدر اور بے پناہ فضیلت والا صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ مقدس صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ عظیم صدقہ یہ ہے، معزز ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا، اچانک گردش ایام کا شکار ہو گیا۔ اس کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا اس میں نقصان ہو جاتا، یہاں تک کہ نوبت فاقہ کشی تک آ پہنچی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا اور اپنے رب سے فریاد کرتا کہ باری تعالیٰ، مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میری خوشحالی بدحالی میں بدل گئی۔ ایک شب اسے خواب میں آیا کہ ایک نہایت نورانی چہرہ نظر آیا، جس نے اسے نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے ظاہری مال تو بہت لٹایا، مگر کیا کبھی تو نے اپنے باطن کا وہ صدقہ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور اگلے ہی دن وقت کے ایک جید عالم اور اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا حال سن کر عرض کیا کہ حضور، میں اس مصیبت کے بھور سے کیسے نکلوں؟ ان بزرگ نے کمال محبت اور شفقت سے اس کی ڈھار سے بندھائی اور فرمایا کہ بیٹا، پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک پر نور اور فضیلت والا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی رحمتیں شروع ہونے والی ہے۔ تم اس میں یہ خاص اور بابرکت صدقہ خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ عزیز، معتبر اور بے پناہ محبوب ہے۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا کہ وہ اس عظیم صدقے کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں محو تھا کہ اسے ایک اور نہایت پرکشش اور ایمان افروز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض ریگستان میں اکیلا کھڑا ہے، جہاں سورج کی تپش اسے بے حال کر رہی ہے۔ اچانک آسمان سے ایک سفید بادل نمودار ہوا اور اس کے سر پر سایہ کر دیا۔ بادل سے بارش کے بجائے نور کی ننھی ننھی بوندیں برسنے لگی، جس سے اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے بنجر زمین سے ہریالی اور پھول اگنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گرد ایک مضبوط حصار بن گیا ہے، جس کے باہر تیز ہوائیں اور طوفان تو ہیں، مگر وہ اس حصار کے اندر مکمل محفوظ اور پرسکون ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران سے پکار اٹھا کہ یہ سب کیا ہے اور مجھے اس تپش سے کس نے بچایا ہے؟ تب غیب سے ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، یہ تیرے اس باطنی صدقے کا پھل ہے
جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے۔ یہ بادل تیری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے، اور یہ ہریالی تیرے رزق کی وہ برکت ہے جو اب کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کرم فرمایا ہے کہ تیرے اس عمل کے بدلے تیری زندگی کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ اور مستحکم بنا دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، صدقے کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کے عطیہ کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس باریک نقطے پر غور کیا کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بابرکت اور روحانی اعمال جو ہر شخص خواہ امیر ہو یا غریب بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب نادار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ مگر شعبان اور رمضان کا یہ مقدس، پرفضیلت اور منور دور ہمیں ایک ایسی عظیم لافانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑے وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی یہ بات خوب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایسے عظیم، بے اور بابرکت صدقات دیے جو نہ صرف اپنی مستقل سنت مبارکہ ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، معتبر اور مقبول اعمال بھی ہیں۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ دراصل کون سا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو کی ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، آپ کے تمام دکھ پوشیدہ، درد اور زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی زندگی حقیقی سکون، قلبی اطمینان اور خوشحالی سے بھر جائے، تو یقین سمجھ لیجئے کہ اس کا سب سے بڑا راز اسی عظیم صدقے میں چھپا ہوا ہے جو نبی کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ کی دائمی عادت کریمہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی یہی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس بابرکت صدقے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی دنیا بھی روشن اور چمکدار ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی نور الہی کے اجالوں سے بھر جائے گی، اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی، سرخ روح اور فلاح آپ کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی یہی تمنا اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحالی اور پرسکون ہو، گھر کے آنگن میں امن و محبت کا دور دورہ ہو، رزق میں غیب سے خوب برکت ہو، اولاد نیک صالح، سعادت مند اور فرما بردار ہو،
بیماریوں سے مکمل نجات ملے، کاروبار میں مسلسل ترقی اور کامیابی کے جھنڈے گرے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقہ کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی دائمی چمک اور روحانی نور سے بھر جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ بابرکت اور عظیم کنجی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول دیتی ہے، تمام دشوار راستے ہموار اور روشن کر دیتی ہے، آنے والی ناگہانی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیہ، پیسہ یا مادی اشیاء کی تقسیم کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سچی محبت، کامل اطاعت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت اور دلکش طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی پوشیدہ راہیں اور غیبی دروازوں کو کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام تواتر کے تواتر سے فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے ہی فضا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، خاص طور پر شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے میں جو کہ رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، جب یہ عظیم صدقے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ شدت اور خوبصورتی سے برسنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقے کی وہ عظیم اور لامحدود طاقت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، مگر آج ہم جو خاص اور بابرکت صدقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس ظاہری صدقے سے بھی کہیں زیادہ عظیم، عرفہ اور بلند مرتبہ ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال و دولت کا انبار چاہیے، اور نہ ہی جیب پر کوئی مالی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور روحانی صدقہ ہے جو اگر رمضان سے پہلے صدقے دل سے اپنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے خاص چنے ہوئے اور مقرب بندوں کے صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہی وہ صدقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل، لازمی اور خوبصورت معمول تھا۔ اب تجسس یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم صدقہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ مہینہ محض کیلنڈر یا تقویم کا ایک حصہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت دائمی، سکون، برکت اور مغفرت سے لبریز ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا حقیقی باعث بنے تو وہ عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ، وسیع اور فراغ کر کے دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطا اور دی گئی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا بے مثل عظیم اور بابرکت ہے کہ جس کے لیے جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ سونا چاندی کی قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب، اجر اور روحانی فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شعبان اور رمضان میں یہ دور در حقیقت معافی، درگزر، عفو اور بخشش کا خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت زمانہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں، بلکہ وہ عظیم، اکمل
اور برگزیدہ ہستی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قربت، ہم کلامی اور بے پایہ محبت عطا فرمائی ہے۔ جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، اور جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے تو ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی یا انسانی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے، وہ اپنے خطا کار بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت، بلندیوں اور اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دائمی بلندی اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں پوشیدہ ہے۔ شعبان اور رمضان کا یہ پرفضیلت پیغمبر کام یہی ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکال کر معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت، بے حساب مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سسکیاں اور کی دعائیں جلد قبول ہو جائیں، زندگی سے تمام پریشانیاں اور جان لیوا تکلیف ختم ہو جائیں، رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم صدقہ اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں میں، خاندانوں میں اور معاشروں میں معافی درگزر اور عفو درگزر کا خوبصورت کلچر رائج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہو جاتی ہے۔ وہاں باہمی محبت و الفت کے دیپ جلتے ہیں اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے رمضان سے پہلے یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، انتقام، بغض، کینہ رکھنے کے بجائے صرف خالص محبت، رحم دلی اور درگزر کی شمع روشن رکھیں گے۔ میری یہ بات پلے باندھ لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑا قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا باطن ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور الہی کی تازگی آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے رمضان کے اس بابرکت اور پرفضیلت مہینے کی آمد سے پہلے یہ عظیم صدقہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گہرا دکھ یا تکلیف دی ہو، یا ہماری کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، ہم اسے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ اس کے صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں
اور مغفرت کے بادل نازل فرمائے گا جن کا ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہی وہ عظیم اور بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دینا ہے۔ یہی رمضان المبارک کی اصل خوشبو اور حقیقی روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی سنت سے سکھایا ہے۔ رمضان کا یہ پر نور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا ایک عظیم شان مہینہ ہے۔ اس انمول اور انتہائی قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہ کریں، بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہوتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد پر یہ عظیم اور پرفضیلت والا صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند اور عزیز ہے۔ صدقہ صرف مال و دولت یا کھانے پینے کے اشیاء بانٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ کی کئی روحانی قسمیں، کئی نورانی شکلیں اور کئی صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا اجر، ثواب اور فضیلت اپنی اپنی جگہ بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل دراصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنی قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنے خودداد صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجبور بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے رہنے والے کی بھوک مٹانا اور اسے کھانا کھلانا، کسی بیماری کی عیادت کرنا ہے اور اس کی تیمارداری میں وقت گزارنا، کسی یتیم کا سہارا بننا اور اس کا سرپرست بننا، یا کسی محتاج مفلس کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہونا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یہ سب عظیم صدقات ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا کفارہ اور دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ عظیم صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ یہ صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کی درستگی کا نام ہے، یعنی مالی خیرات، سخاوت اور دستگیری، اور اپنے نفس، اپنے جذبات اور اپنے دل کے ساتھ باطنی تعلق کو درست کرنا ہے۔ رمضان میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اس لیے ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کریمہ کو یاد کرنے، اسے عملی طور پر تازہ کرنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صدقہ، خیرات، جود و سخاوت اور ایثار کو بکثرت اپنایا، اور اپنی امت کو بھی اس کی بار بار تاکید و ترغیب اور تلقین فرمائی ہے۔ جب ہم اس بابرکت مہینے میں صدقہ اور خیرات کی راہ اپناتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے عمل سے زندہ اور تازہ کرتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اس کی خاص محبت اور دائمی رضا کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔